یہ وطن عزیز بڑا قیمتی خطہ ہے، اور مجھے قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے بہت ہی فٹ بیٹھتا ہے ہمارے اس ملک کا موجودہ نظام جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن پاکستان اور ہندوستان یہ جو بٹوارہ ہوا، اس بٹوارے سے پہلے مسلمان بہت ہی کمزور، اقلیت میں مظلوم، ضعیف، ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں، قوت نہیں، زور نہیں، جو سنتا ہے وہ اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد تو کرو تم کیا تھے، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، تھوڑے بھی اور کمزور بھی۔ پاکستان بننے سے پہلے، اب تو ہمارے پاس آدھا پاکستان ہے، جب پاکستان بنا تھا آپ بچے ہیں، اب جس حصے میں ہم رہ رہے اسے مغربی پاکستان کہتے تھے، اور اس وقت جو بنگلہ دیش ہے اسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ یہ دو حصے تھے، اور جن علماء نے مخالفت کی تھی نا، جیسے میرے عزیز اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ مخالفت کس بیس پہ کی، انہوں نے کس بنیاد پہ کی کہ یہ نہیں بننا چاہیے، ان میں بہت سارے اسرار و رموز ہیں، بہت سی مختصر سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر پاکستان بنانا ہے، ملک لینا ہے، تو ایسے لو کہ سارا حصہ تمہارے کنٹرول میں ہو، زیر نگیں ہو۔ مغربی پاکستان ادھر ہے، درمیان میں سمندر ہے، اور سمندر کے اس پار مشرقی پاکستان ہے۔ کیسے حکومت کرو؟ اور مجھے یہاں پر ابوالکلام آزاد ان کی وہ پیشن گوئی، انہوں نے کہا ملک لے تو رہے ہو لیکن 25-30 سال کے دوران ہی اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایک ٹکڑا پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ کون سے سن میں پاکستان بنا بھائی بولیں؟ 1957، 67 اور 4 71، کتنے سال بن گئے؟ 24 سال۔ کتنے بن گئے بولو؟ 24 سال نہیں گزرنے پائے تھے کہ بغاوت ہوئی، حالات بگڑے، اور وہ آدھا بازو ہمارا کیا ہو گیا؟ کٹ گیا، ایک بازو کٹ گیا۔ وہ آشیانہ، جس آشیانہ کی ہم حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ الگ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کون سا ہے؟ یہ پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر رہ گئے، وہ الگ ہو گیا۔ ابوالکلام ایک بات اور عرض کر، ہمارا ملک اتنا بدقسمت ہے، ملک نہیں کہتا، ہم لوگ بدقسمت، ہم نے اس ملک سے غداری کی،
ہم نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے، ہم نے اس عہد کو نہیں نبھایا جو عہد ہم نے کیا تھا اللہ سے۔ ابوالکلام آزاد، توجہ کریں، آپ کے اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جب حکومت بنی، گورنمنٹ بنی، اس کا جو وزیر تعلیم بنا، وزیر وہ کون تھے؟ ابوالکلام۔ انہوں نے اپنا ملک جو حاصل کیا اس سے وفا کی ہندوؤں نے، یہ بات یاد رکھیں، وہ ہندوازم پہ پکے ہیں، چرچا کرتے ہیں، مخلص ہیں اپنے ہندوازم کے ساتھ، اور ہم اسلام سے مخلص، بولو نا، ہم اسلام سے مخلص ہیں، میں اسلام سے مخلص ہوں۔ ہندو اپنے آئین سے، قانون سے، ازم سے، مشن سے، پروگرام سے 100% مخلص ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو ترقی دی ہے اور ہم نے ملک کو برباد کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ گھروں کے باہر ہر بندہ نکل کے پہلے میٹر کی ریڈنگ دیکھتا ہے؟ یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑتے تھے۔ وہاں پہ کوئی، اب ہمارے سے بڑا ملک ہے، پتہ ہے ہندوستان کی کتنے صوبے ہیں؟ کتنے صوبے ہیں؟ ہمارے 5 ہیں، پنجواں ہن چھٹ 6 کہہ لیں آپ، اس کے 24 صوبے ہیں ہندوستان کے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو۔ 1 ارب کی آبادی ہے، کتنی بولو؟ وہاں پہ کوئی لوگ خودکشی کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں لوگ مہنگائی کی وجہ سے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ نہروں میں خودکشی کرتی ہے، چھلانگ لگاتی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہ وکالت کر رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس حقائق ہے۔ آج لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ آپ لوگ طالب علم ہیں نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ مدرسے والے آپ کے کھانے کا انتظام کہاں سے کرتے ہیں، آپ کے وظائف کا، آپ نے 2 وقت کا کھانا لینا ہی لینا ہے، کھانا ہی کھانا ہے۔ جس گھر میں 4 5 6 بچے ہیں معصوم، ان کو نہیں پتا میرے باپ کی مزدوری آج لگی ہے نہیں لگی ہے، اس نے کہنا ہے کھانا دو، اس نے کہنا سکول جا رہا ہوں جیب خرچ دو، اور باپ کے پاس نہیں ہے، اور باپ اپنے معصوم بچوں کو روتا بلکتا تنگ آ کر نکلتا ہے اور جا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہے میں بچوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا اس کا سوال کس سے ہونا ہے؟ مجھے بتائیں اس کا سوال کس سے ہوگا؟ وقت کے حکمرانوں سے، شریفوں سے، زرداریوں سے۔ رب پوچھے گا نہیں؟ اقتدار میں آنے کی بڑی جلدی تھی تمہیں، اقتدار میں آئے حکمران، تم بن گئے، اپنے گھر بھی تمہارے سنور گئے، تمہارے گھروں میں اے سی بھی لگ گئے، تمہارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود، کھانے موجود، آرائشیں موجود، اسباب موجود، وسائل موجود۔ غریبوں کا تم نے کیا کیا ہے؟ ان کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟
اور یہاں پر مجھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر ایک بکری، غالباً وہاں پہ دابہ کا لفظ ہے، وہ عراق میں، کہاں میں؟ مدینہ اور عراق میں، ذرا دیکھیے دوری دیکھیے، مدینے کی بات نہیں کی انہوں نے، مکے کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا وہ بکری یا جانور بھوک کی وجہ سے اس کا پاؤں الجھ گیا لکڑی میں، گر گئی، لَكُنْتُ مَسْئُولًا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، عمر حکمران بنے تھے تو وہ جانور بھوک کی وجہ سے گر کیسے گیا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو بیٹھے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا۔ وطن ملا، کہتے ہیں کوئی چیز گفٹ اور تحفے میں مل جائے نا، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ کشتی گرداب سے نکال کر لا دی ہمیں کنارے پر، اور انہوں نے کہا پاکستانیوں اب اس کشتی کا دھیان بھی کر لینا، لیکن آج ہم اسی کشتی میں کیا کر رہے ہیں؟ سوراخ کر رہے ہیں۔ ہم اس پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ آزادی لکھتے ہیں یا آزادی کا لفظ بولتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے تو ہوں گے یار پاکستان ان حالات کے لیے بنایا گیا تھا؟ شرم آتی ہے پاکستان کا جھنڈا بھی آج ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ کیا ملا ہمیں اس پاکستان میں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تھوڑے تھے ہم، پاکستان بنا تھوڑے تھے، دشمن زیادہ ہیں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈر کیا تھا؟ کوئی ادھر سے حملہ کر دے گا، کوئی ادھر سے حملہ کر دے گا، کوئی ادھر سے گرا دے گا، کوئی ادھر سے اٹھا لے گا، کوئی ادھر سے اچک دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، کس نے ٹھکانہ دیا؟ بولو اللہ نے۔ بولو کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ ملک ہمیں کس نے دیا؟ یہ وطن عزیز ہمیں کس نے دیا؟ فآواکم الذین مکناہم فآواکم، اللہ نے یہاں پہ بس نہیں کیا۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت فٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک کے لیے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے تائید کی بے نصر ہی، اپنی مدد کے ساتھ۔ تھے کمزور لیکن اللہ نے ہمیں طاقت دی، قوت دی، شوکت، شان، حشمت، دبدبہ۔ آج پاکستان کا دبدبہ تو ہے نا، اور بولو تو صحیح، بات لمبی ہو رہی ہے۔ آج ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایٹم ہے، اور جس نے ایٹم بم بنایا تھا نا، جو محسن پاکستان ہے، جیڑا حال ہے سعودی نال کیتا۔ پھر ہندوستان مجھے یاد آتا ہے، آپ کہیں گے بار بار میں ہندوستان کا ذکر کرتا ہوں۔ جس نے ہمیں ایٹم بم بنا کے دیا وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ کون بلا؟ بولو سارے، محسن پاکستان کون تھا؟ اور زارے بولو تاکہ تو نہیں پتہ لگے 11 اگست میں، اگست کے مہینے میں عبد القدیر خان، عبد القدیر، اس نے ہمیں اتنا بڑا یعنی پاورفل ملک بنا دیا۔ اور جس نے ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر دیا تھا نا، اس کا نام بھی ابو الکلام ہے۔
ابوالکلام اور ان ہیں جی عبدالکلام ہندوستان والوں نے اپنے محسن کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا. کس منہ سے ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور یقین کریں پہلے کبھی اتنا احساس محرومیت سے ہمیں نہیں گزرنا پڑا جتنا احساس محرومیت کا احساس ان دنوں میں ہو رہا ہے. کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں، کوئی آگے لگنے والا نہیں، کوئی پاکستان کے حالات کو سنوارنے والا نہیں. اللہ نے تو ہمیں طاقت بھی دے دی ہے، قوت بھی دے دی ہے. کیا اسرائیل اسی طرح کرتا جو اس وقت فلسطینیوں کا حال ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان، مصیبت تو یہ ہم ابھی تک غلام ہیں، ابھی تک ہم غلام ہیں، ذہن بھی ہمارے غلام ہیں، وجود کے لحاظ سے بھی ہم غلام ہیں، اور فکر کے حساب سے بھی ہم غلام ہیں. شعور بھی ہمارا غلامی میں، فکر بھی ہماری غلامی میں، احساس بھی کوئی نہیں. کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ جہاں معصوم بچیوں کی آبرو ریزی ہو آزادی کہتے ہو؟ جہاں علماء کی توہین ہو آزادی کہتے ہو؟ جہاں مدارس پہ پہرے بٹھا دیے جائیں آزادی کہتے ہو؟ جہاں پگڑی باندھ کر اگر کوئی باہر نکلے لوگ اس کا مذاق کریں آپ اسے آزادی کہتے ہیں؟ ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں علماء کا احترام ہے. جس طرح ہمارے علماء کو گالیاں پڑتی ہیں نا، وہاں نہیں ہیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنے مدد سے تائید کر دیا. کرو تو صحیح کچھ. اگر ہم ایک دھمکی لگا دیتے اسرائیل کو، ایک دھمکی، باز آ جاؤ، فلسطین کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو خون میں تڑپا رہے ہو، باز آ جاؤ، فلاں ڈیٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم تمہاری خبر لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم فلسطینیوں پہ کیسے ظلم کرتے ہو. لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہاں صلاح الدین ایوبی کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے طارق ابن زیاد؟ کہاں ہے سلطان ٹیپو؟ کہاں ہے محمد بن قاسم؟ وہ تو ایک عورت کی پکار پہ پہنچا تھا، ایک مظلوم عورت کی پکار پہ پہنچا تھا. اور فلسطین تمہیں بار بار میسج دے رہے ہیں، پاکستانیوں ہمیں تم پر ناز ہے، پاکستانیوں ہمیں تم سے امید ہے. لیکن یہ خواب غفلت میں پڑے ہیں. میں کہتا ہوں خواب غفلت میں نہیں پڑے، یہ مر چکے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. سویا ہوا پھر بھی بیدار ہو جایا کرتا ہے، لیکن مریا ہوا اور بولو تو صحیح ایسے ہی ہے نا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق دیا من الطیبات. کیا بات ہے. اب پاکستان میں دیکھو کوئی چیز کمی ہے آپ کے ملک میں؟ صحرا آپ کے پاس ہیں، دریا آپ کے پاس ہیں، سمندر آپ کے پاس ہے، موسم آپ کے پاس ہیں، پھل فروٹ آپ کے پاس ہیں. دوسرے ملکوں میں جائیے، کسی ملک میں آپ کو ایک فروٹ ملے گا، دوسرا نہیں ملے گا، دوسرا ملے گا، تیسرا نہیں ملے گا. آپ پاکستان میں اس مملکت خداداد میں آپ جس علاقے میں جائیں گے اللہ پاک نے ہر قسم کا فروٹ آپ کے پاس پیدا کر دیا ہے.
ہے تو بات ایسی لیکن ذہن میں آ رہی ہے. کبھی آپ نے سورۃ رحمان پڑھی ہے نا؟ اللہ بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ملک نعمت نہیں ہے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں لیکن ہم نے بے وفائی کی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ملک اللہ نے کیوں دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم کیا کرو؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے اللہ پاک تمہیں اور بہت کر دو. جو خزانے زمین میں چھپے ہیں، اگر خدا کی قسم ہم پاکستان کے ساتھ عہد کیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس عہد کو وفا کر جاتے، اللہ زمین میں دفن خزانوں کو بھی ہمارے لیے کھول دیتا. لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے اختیار میں کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں غزہ جائیں، وسائل نہیں ہیں، ورنہ آج ہی اگر پاکستان کہہ دے غزہ جانے کے لیے کیا ہے، لاکھوں جوان اب بھی تیار ہیں. بولو. شورش کاشمیری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا میں اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند، اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینے لگے. آج فلسطین کی مائیں اپنے فرشتہ صفت خوبصورت نوجوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کرتی ہیں میدان غزہ کی طرف. اور آج ہمارے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں ہے. اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے نا تو واقعی پاکستانی بڑی ڈاڈھی قوم ہے. پاکستان جیسی آپ دنیا میں کوئی قوم نہیں دیکھو گے، جان دینے والے، لیکن کو آگے لگے تو صحیح. اخیر میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو یہ سب کچھ ملے گا تمہیں. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت. ہم خیانت کرنے والے، ہم نے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے. تو بہرحال ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باسی ہیں، اور ہم اپنے ملک کے لیے جان مانگے گا تو جان دے دیں گے، مال مانگے گا تو بولو نا، ہاتھ تو اٹھائیں بھائی. آپ پاکستان زندہ باد ریلی میں بیٹھے ہیں اور صبح سے بالکل چپ گڑوب بیٹھے ہو. آئے نہیں پرواز سے اونچی آواز اور ہاتھ کھڑا کر کے کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے الحمدللہ. اور آپ دعا کریں اللہ پاک ہن مولویاں دی حکومت بھی لے آوے، اور سارے آمین کہہ دو یار. سب کو دیکھ لیا، عمرانیوں کو بھی دیکھ لیا، زرداریوں کو بھی دیکھ لیا، شریفوں کو بھی دیکھ لیا، پلیتوں کو بھی دیکھ لیا. اب کوئی پاک لوگ آئیں. یہ پاکستان کا عربی میں پتہ ہے اس کو کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ الارض الطاہرہ. الارض الطاہرہ کیسی زمین ہے؟ پاکیزہ زمین ہے پاکستان. تو اگر پاکستان ہے نا تو اس میں ساری پلیتیوں کو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے شرک بھی دور ہو، کفر بھی دور ہو، بدعت بھی دور ہو، جہالت بھی دور ہو، طریقیاں بھی دور ہو جائیں. تو میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اسے کچھ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے چند اشعار
میں نے یہ نوٹ کیے تھے. ایک تو وہ جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ایک بولا ہے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. دعا کریں اللہ ہمارے ملک پر کبھی زوال نہ لائے، اللہ اس کو ہمیشہ تابندہ اور پابندہ رکھے، اللہ اس کو زندہ رکھے، قیامت کی صبح تک قائم رکھے. اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، دل کیا چیز ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں سے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. اور آپ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، فلسطینیوں کے نوجوان کے لیے کہہ رہا ہوں، منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں. منزلیں، اگر منزل ہم پانا چاہتے ہیں سپاہی بننا پڑے گا. منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے. بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے. اور اس وطن کے لیے کہ اس میں بہار آ جائے، اس میں پھر سے وہ کلمہ طیبہ کی گونج آ جائے، عملی طور پر ہم چلے جائیں گے. خبر نہیں ہمارے بعد کبھی اس وطن عزیز کے اندر وہ نظام آ جائے قرآن والا، وہ شریعت والا، وہ نظام مصطفی آ جائے، تو پھر کسی نے کہا اس وقت کہیں گے ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آ جائے. وما علینا الا البلاغ.